گائے تو سب اچھے ہیں، جیسے بھی سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے. سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے. سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے. جہاں کی رت بدل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے. سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے. اس دن بارش بے شمار ہو رہی تھی. لوگوں کا ہجوم جامع مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا. جمعے کی نماز کے بعد تقریباً 2 بجے کا وقت تھا. بارش اور تیز ہونے لگی. آسمان زار زار رونے لگا، کیونکہ اب وقت رخصت نزدیک آ گیا تھا. لوگوں نے اپنے چہیتے گائک اور فرشتہ صفت انسان محمد رفیع صاحب کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ یہ تھا رفیع صاحب کا سفر آخر، جو انہیں اس فانی دنیا سے اپنے حقیقی رب کی طرف لیے جا رہا تھا. اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ. رمضان کا پاک مہینہ، جمعے کا دن اور زار زار برسات، ایک ساتھ اتنی نعمتیں تو محمد رفیع جیسے انسان کے نصیب میں ہی آ سکتی ہیں. جس شخص نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا کیا، پیسے کو کوئی اہمیت نہیں دی انسانیت کے آگے، اور جو نیک عمل کیا بھی تو بس یا تو خدا جانے یا رفیع صاحب خود. نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا. غم عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جنازہ آہستہ آہستہ باندرا جامع مسجد سے سینٹا کروز قبرستان پہنچا تو عوام کے آنسو زار قطار بہنے لگے. آگے آگے نوشاد صاحب، سنیل دت صاحب اور تمام فلمی دنیا کے لوگوں کے علاوہ رفیع صاحب کا ایک ایک شہدائی موجود تھا. جب قبرستان میں حاجی محمد رفیع کے آخری دیدار کرائے گئے تو ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو تمام عمر ان کے لبوں پر رہی. ایسا لگا جیسے کوئی فرشتہ سو رہا ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگوں نے نم آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز فنکار رفیع صاحب کو سپرد خاک کیا. اس وقت تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے. جولائی کے موسم نے برسات کے ساتھ آنسوؤں سے بھی بھگو دیا تھا. کسی چیز کا شوق نہیں، نہ کسی ڈرنک کا، نہ اسموک کا، نہ کچھ.
اور ایک ہابی ہے مجھے، صبح اٹھ کے صبح 5:30 بجے اٹھتا ہوں، 6 بجے پھر میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں، بس ریکارڈنگ کرتا رہتا ہوں، کمپنی چلا گیا تھا اسٹوڈیو میں. کہا جاتا ہے کہ جو نیک شخص ہوتا ہے، جو سچا انسان ہوتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں اپنی موت کا احساس ہو جاتا ہے. یہی رفیع صاحب کے ساتھ بھی ہوا. ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی آخری ریکارڈنگ فلم آس پاس کے گیت کے لیے ہوئی. جب اس کی ریکارڈنگ مکمل ہوئی اور رفیع صاحب جانے لگے تو انہوں نے کہا، اچھا تو اب میں چلتا ہوں. رفیع صاحب نے تاعمر ایسی بات کبھی نہیں کہی تھی. لکشمی کانت پیارے لال اور ان کا لمبا ساتھ رہا. لکشمی پیارے نے جب یہ سنا تو انہوں نے سوچا کہ رفیع صاحب نے ایسا کبھی نہیں کہا. انہوں نے رفیع صاحب سے کہا، ریکارڈنگ ایک بار اور کریں گے. رفیع صاحب نے کہا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ لکشمی کانت پیارے لال نے کہا، نہیں غلطی کچھ نہیں، لیکن ایک بار اور. رفیع صاحب واپس گئے، ریکارڈنگ پھر سے ہوئی اور پھر باہر نکلے اور پھر ایک بار یہی کہا، دونوں ہاتھ خدا کی طرف اٹھا کے، اچھا تو اب میں چلتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں رفیع صاحب اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گئے. شاید کہیں نہ کہیں انہیں احساس تھا کہ اب وہ جانے والے ہیں، واپس نہ آنے کے لیے. کچھ آج بہت گھبرا سے گئے، شاید میرے نغموں میں ان کی آواز بھی پائی جاتی ہے، جلوہ بھی دکھایا جاتا ہے، بجلی بھی گرائی جاتی ہے. رفیع صاحب کتنے نیک اور سادہ دل انسان تھے، اس سلسلے میں ایک نہیں انیکوں قصے ہیں، اور یہ بات ان کے نورانی چہرے پر صاف نظر آتی ہے. آپ کو کوئی بھی تصویر ایسی نہیں ملے گی جس میں رفیع صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، اور یہ بات آخری دم تک قائم رہی. یہ دھرتی، یہ پربت، یہ آوارہ بادل، یہ پھولوں سے ٹھنڈی ہوا کے اشارے. ایک بار جب ایک کیسٹ کمپنی نے رفیع صاحب کے درد بھرے نغموں کا کیسٹ نکالنا چاہا اور یہ سوچا کہ ان کا کوئی ایسا فوٹوگراف مل جائے، کوئی ایسی تصویر مل جائے جس میں وہ غمزدہ ہوں، آپ یقین جانیں ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ خدا نے رفیع صاحب کے چہرے پر وہ نور بخشا تھا کہ اس پر ہمیشہ مسکراہٹ قائم رہتی تھی. آخر کمپنی کو رفیع صاحب کا وہی فوٹوگراف کور پہ لگانا پڑا جس میں وہ مسکرا رہے تھے. جلوہ بھی دکھایا جاتا ہے، بجلی بھی گرائی جاتی ہے، ایک بات بگاڑی جاتی ہے، ایک بات بنائی جاتی ہے. رفیع صاحب کا ایک اور قصہ یاد آ رہا ہے جو خود کشور کمار نے رفیع صاحب کے انتقال پر بتایا تھا کہ کس طرح سے ایمرجنسی کے زمانے میں کشور کمار کے گیتوں کو بین کر دیا گیا تھا، اور پھر رفیع صاحب نے اندرا جی سے مل کر کشور دا کا بین ہٹوایا. جب کشور دا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ رفیع صاحب سے ملے، ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن رفیع صاحب نے کہا، اس بات کا ذکر کبھی کسی سے مت کرنا، کم سے کم جب تک میں زندہ ہوں. اور کشور دا نے یہی کیا، لیکن جب رفیع صاحب اس دنیا سے گئے تو پھر کشور دا نے رو رو کے یہ بات سب کو بتائی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ کئی بار رفیع صاحب اور کشور دا کے کمپٹیشن کی باتیں کرتے ہیں. دراصل یہ غلط باتیں ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. دھرتی کے ٹکڑے ذرا دیکھ لے، کوئی ہنستا ہے کوئی روتا ہے، کوئی جاگ رہا کوئی سوتا ہے. او آسمان والے
رفیع صاحب جب حج کر کر واپس لوٹے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ فلموں میں گیت نہیں گائیں گے اور بس خدا کی عبادت میں زندگی لگا دیں گے. لیکن جب یہ بات نوشاد صاحب کو پتہ چلی تو انہیں افسوس ہوا، کیونکہ نوشاد صاحب رفیع صاحب کے بے حد قریب تھے اور رفیع صاحب نے بھی نوشاد صاحب کو کبھی غیر نہیں سمجھا. نوشاد صاحب نے رفیع صاحب سے کہا کہ آپ کیا گیت نہیں گائیں گے؟ رفیع صاحب نے کہا ہاں، اب بس دل بھر گیا، اب عبادت. نوشاد صاحب قابل آدمی تھے. انہوں نے رفیع صاحب سے کہا، یہ جو آپ کی آواز ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کی نہیں، یہ عوام کے لیے دی ہے، اور آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ اس آواز کو آپ عوام سے چھین لیں. رفیع صاحب بہت سیدھے اور شریف انسان تھے. انہوں نے نوشاد صاحب سے کہا، جس طرح سے آپ نے مجھے سمجھایا ہے میں ضرور گاؤں گا. اور رفیع صاحب نے ایک بار پھر سے گانا شروع کر دیا. اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے اور کافی مشہور ہے کہ رفیع صاحب کئی میوزک ڈائریکٹرز جو اسٹرگل کرتے تھے یا نئے ہوتے تھے ان کے لیے مفت میں گانا گا دیا کرتے تھے، ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے. اس میں کئی قصے شامل ہیں، جیسے کہ لکشمی کانت پیارے لال جب انڈسٹری میں آئے تو وہ رفیع صاحب کے پاس گئے کہ اگر آپ ہمارے لیے گیت گا دیں تو فلم کامیاب ہو جائے گی، گیت کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں کام مل جائے گا. رفیع صاحب تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے. انہوں نے گیت گائے اور پارس منی فلم کا ایک ایک گیت ہم سب جانتے ہیں کتنا مشہور ہوا، اور اس کے بعد پھر دوستی. لیکن جب لکشمی کانت پیارے لال نے رفیع صاحب کو پیسے دینا چاہے اور کہا کہ ہماری حیثیت تو نہیں کہ آپ کو کچھ دے سکیں لیکن یہ نذرانہ، تو رفیع صاحب نے وہ پیسے اینولپ سے نکال کے آدھے آدھے ان دونوں کو دے دیے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم دونوں ہمیشہ اسی طرح مل بانٹ کے کام کرنا، میری دعائیں، میرا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد رفیع صاحب اور لکشمی کانت پیارے لال جی کا ساتھ آخری سانس تک نہیں چھوٹا. اور یہ تو محض ایک قصہ ہے. رفیع صاحب نے ایسے کئی سنگیتکاروں کی، کئی گیتکاروں کی مدد کی، لیکن کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. ایک قصہ اور یاد آ رہا ہے رفیع صاحب کی نیکی کا، کہ وہ کتنے بلند انسان تھے، لیکن یہ اور بات کہ اپنے آپ کو ایک ذرہ بھی نہیں سمجھتے تھے. ہوا یوں کہ ایک بار وہ ایک پینٹنگ ایگزیبیشن میں گئے. وہاں پر وہ بڑی خوبصورتی اور بچے کی طرح ہر پینٹنگ کو دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. جب آرٹسٹ نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکا. اس زمانے میں بہت زیادہ فوٹوگرافز وغیرہ یا میڈیا تو تھا نہیں، لیکن اس نے رفیع صاحب کو دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا خوش ہو کر میری ہر پینٹنگ کو دیکھ رہا ہے. اس سے رہا نہ گیا. آرٹسٹ نے رفیع صاحب سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو ہر پینٹنگ کو دیکھ رہے ہیں اور بے حد خوش ہو رہے ہیں؟ رفیع صاحب نے معصومیت سے جواب دیا، میرا نام محمد رفیع ہے اور میں فلموں میں گانے گا لیتا ہوں. یہ سن کر وہ آرٹسٹ بے حد خوش ہوا اور حیران بھی. ارے آپ رفیع صاحب ہیں؟ رفیع صاحب، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کی تصویر نہیں دیکھی تھی.
رفیع صاحب مسکرائے اور اس کے بعد اس آرٹسٹ کی بہت ساری پینٹنگز خرید بھی لیں، کیونکہ وہ ایک غریب آرٹسٹ تھا اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ کیا غم ہے راتیں ایک شم تمنا ساتھ تو ہے، کچھ اور سہارا ہو کہ نہ ہو، ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ تو ہے۔ کیا غم جو اندھیری ہے راتیں، کیا جانیے کتنے دیوانے گھر پھونک تماشا دیکھ چکے، اس پیار کی دنیا دشمن ہے، اس پیار میں کوئی بات تو ہے، کچھ اور سہارا ہو کہ نہ ہو، ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ تو ہے۔ کیا غم جو اندھیری ہے راتیں۔ رفیع صاحب کی انسانیت کی بات ہو رہی ہے تو ایک قصہ اور یاد آیا۔ رفیع صاحب کے ایک دوست تھے جو پینٹنگ کیا کرتے تھے، حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ ایک دن جب وہ رفیع صاحب سے عید ملنے ان کے گھر جا رہے تھے تو جو شرٹ انہوں نے پہنا وہ پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا شرٹ کو سی دو۔ بیوی نے کہا کہ اب یہ نہیں سل سکتا، سو وہ اسی شرٹ کو پہن کر رفیع صاحب کے گھر گئے۔ رفیع صاحب تو فرشتہ صفت انسان تھے، انہوں نے ان کو دیکھا، ان کی شرٹ کو بھی دیکھا۔ عید کی سوئیاں کھلانے کے بعد رفیع صاحب نے بس ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ شام کو رفیع صاحب نے اپنے ایک آدمی کو ان صاحب کے گھر بھیجا 2 سوٹ کیس کے ساتھ۔ جب انہیں سامان ملا اور یہ پتا چلا کہ رفیع صاحب نے یہ خاص ان کے لیے بھیجا ہے تو انہوں نے کھول کے دیکھا، اس میں ایک درجن شرٹ، پینٹ، ساڑیاں اور سوٹ تھے۔ وہ صاحب رو پڑے۔ انہوں نے رفیع صاحب کو کال کیا اور کہا کہ یہ آپ نے کس لیے کیا؟ رفیع صاحب کا جواب تھا، آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، جس طرح سے میں رہتا ہوں اس طرح سے آپ کو بھی حق ہے رہنے کا، آپ اس کو غلط نہ سمجھیں، یہ میرا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی۔ بعد میں یہ ساری باتیں ان صاحب نے بتائیں۔ لازمی سی بات ہے، رفیع صاحب تو اس ہاتھ سے دیتے تھے اور اس ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہیں قصہ غم جو لکھنے کو بیٹھے تو دیکھے قلم کی روانی میں آنسو، یہ انمول تارے، یہ الفت کے موتی، انہیں ہم نے بھیجے نشانی میں آنسو۔ اب ایک ذکر یاد آ رہا ہے رفیع صاحب کی انسانیت کا اور کس طرح سے وہ ہر مذہب کی عزت کرتے تھے۔ بیجو باورا فلم کا جو بھجن انہوں نے گایا، جسے شکیل صاحب نے لکھا، نوشاد صاحب نے طرز بنائی، من تڑپت ہری درشن کو آج، جب نیپال سے ایک شخص آیا کہ اتنا خوبصورت بھجن کس نے گایا ہے، اسے جب پتا چلا کہ اس کو گانے والا شخص محمد رفیع ہے، لکھنے والا شکیل بدایونی اور سنگیت کار نوشاد علی، تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ سنگیت کا کوئی مذہب نہیں۔ رفیع صاحب اس طرح سے بھجن بھی گاتے تھے اور حمد بھی، انہوں نے کبھی بھی کسی مذہب میں کوئی فرق نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مذہب کا انسان رفیع صاحب کو دل و جان سے عشق کرتا ہے۔ چٹانوں کے دل چیر کر جان کس نے بڑی محنتوں سے یہ بت ہے بنائے، یہ پتھر کہاں تھی، یہ جوگی، یہ مندر، یہ بیتی ہوئی
کتنی صدیوں کے سائے. دوستوں، رفیع صاحب جب نئے نئے بامبے آئے تھے تو ان کی شرافت کا عالم یہ کہ نوشاد صاحب کے والد کا جو خط تھا ان کے پاس سفارش کا، وہ اس کو لے کے نوشاد صاحب کے پاس اسٹوڈیو میں گئے. حالات اچھے نہیں تھے، پیسے بالکل بھی نہیں تھے. نوشاد صاحب سے ملے. نوشاد صاحب نے کہا آپ کل آئیں. رفیع صاحب سادہ طبیعت انسان تھے، کم بولتے تھے. انہوں نے نوشاد صاحب سے یہ تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کل آ جاؤں گا، اور وہیں اسٹوڈیو کے باہر سو گئے. دوسرے دن جب نوشاد صاحب آئے تو دیکھا کہ رفیع صاحب وہیں بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا آپ گھر نہیں گئے؟ رفیع صاحب نے معصومیت سے کہا جی میں نے سوچا کہ واپس تو آنا ہی ہے، گھر جا کر کیا کروں گا. دراصل سچائی یہ تھی نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ جیب میں پیسے. یہ بات بعد میں نوشاد صاحب نے بتائی. جگدیپ صاحب نے جب ایک فلم بنائی سورما بھوپالی تو اس کے لیے رفیع صاحب سے کہا کہ آپ اس میں ضرور گائیں. رفیع صاحب نے کہا ضرور گائیں گے، اور گانے کے بعد جب جگدیپ صاحب نے پیسے دیے تو انکار کر دیا کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو، تم جب بچے تھے جب سے تمہارے گیت گا رہا ہوں، تم سے کیا میں پیسے لوں گا؟ اور 1 روپیہ بھی نہیں لیا. اتنی خوش نصیبی کسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو ملتا ہے جسے خدا چاہتا ہے. رفیع کا مطلب ہوتا ہے رفت، بلندی. خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر. خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. ایک بار جب رفیع صاحب ودیش میں شو کرنے گئے تو بچوں نے، گھر والوں نے کہا ابا ہمارے لیے یہ لانا وہ لانا. سب نے اپنی اپنی ڈیمانڈز بتا دیں. رفیع صاحب نے کہا ٹھیک ہے لے آؤں گا. جب وہ واپس آئے تو سوائے چاکلیٹس کے کچھ بھی نہ لائے. بچے ناراض ہو گئے، کوئی منہ بنانے لگا تو کسی نے اگنور کیا. ایک دن پوسٹ مین ایک لیٹر لے کے آیا. اس میں لکھا ہوا تھا رفیع صاحب آپ جو ہاسپٹل کے لیے مشینز کا آرڈر کر کے آئے تھے یہ اس کی ریسیونگ ہے، انہیں دکھا کر آپ ان مشینز کو لے سکتے ہیں. اس وقت گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ دراصل رفیع صاحب کچھ بھی اس لیے نہیں لائے کہ اس بار وہ غریبوں کے لیے مشینز لائے تھے جو انہیں ہاسپٹل میں دینی تھیں، جس کے ذریعے غریب مریضوں کا علاج ہونا تھا. رفیع صاحب نے اپنی زندگی میں بھی بلندی کو چھوا اور قیامت تک ان کو یاد کیا جاتا رہے گا. ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. اس جہاں سے پیار مٹ سکتا نہیں، دو بدن دو آتمائیں مل گئی، یہ پکھیرو پیار کے سنسار کے
کبھی مل کر بچھڑ سکتے نہیں، اب کبھی مل کر بچھڑ سکتے نہیں۔ ان کے شیدائی ہر دیش میں بستے ہیں، یہی سب سے بڑا انعام ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جب رفیع صاحب دنیا میں نہیں رہے تو کئی لوگ ان کے گھر پر ملنے آئے۔ کسی نے کہا 3 مہینے سے ہمارے گھر پیسہ نہیں آیا، کسی نے کہا 2 مہینے سے منی آرڈر نہیں ملا۔ آپ یقین جانیں ان کے گھر والوں کو بھی یہ بات اس وقت پتہ چلی کہ کس طرح سے رفیع صاحب ان غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن ان کے گھر والوں کو بھی اس نیکی کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ ایسے اونچے فنکار اور عظیم انسان کو فراز کا بار بار سلام۔ نہ سمجھو کہ آنسو ہے غم کی کہانی، یہ آنسو ہے الفت کی پہلی نشانی۔ مقدر کے کاتب کا کتنا کرم ہے کہ لکھے ہے میری کہانی میں آنسو، انہیں قصہ غم جو زمانے میں تقدیر سب کی جدا ہے، تجھے کچھ ملا ہے مجھے کچھ ملا ہے، ادھر ہے تیری زندگانی میں خوشیاں، ادھر ہے میری زندگانی میں آنسو، انہیں قصہ غم جو لکھنے کو بیٹھے تو دیکھے قلم کی روانی میں آنسو۔